بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج سب احمدیوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ سنا ہوگا، جس کے آخر میں حضور نے دعاؤں کی تحریک کی اور پاکستان بتایا کہ پاکستان میں آج کل پھر ایک مخالفت کی لہر چلی ہوئی ہے، اور جو لوگ ہار گئے ہیں انتخاب میں، اور ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ وہ بس اپنے احمدیوں کا کوئی مسئلہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اس طرح شروع شروع کر کے اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ دعائیں بھی کریں احمدی اور صدقات بھی دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ تو خاک سر نے ایک نظم کا انتخاب کیا جو یہ کلام محمود ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی یہ نظموں کی کتاب ہے، منظوم کلام ہے، اور موجودہ حالات کے حوالے سے یہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے ایمان بھی مضبوط ہوں گے اور اپنے رہنمائی بھی ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں اپنی نظم میں، دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو، یہ درد رہے گا بن کے دعا تم صبر کرو وقت آنے دو، یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خوں سینچے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جان کی کیا پرواہ جاتی ہے اگر تو جانے دو، تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے، تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے، بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو، صادق ہے جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے، پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو، دل جلتے ہیں جل جانے دو۔ یہ جو مولوی آج کل رٹ لگا رہے ہیں کہ یہ قادیانی کافر ہیں اور اپنے یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہر لگ پھل سے ہم مسلمان ہیں اور ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں اور ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ تو یہی ایک گالیاں ہی ہیں احمدیوں کے لیے۔ یہ جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے، پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو، دل جلتے ہیں جل جانے دو۔ تو یہ جو مخالفت کی آگ ہے انسان کو کندن بنا دیتی ہے اگر صبر کیا جائے تو۔ پھر فرماتے ہیں وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا، وہ اپنا خون ہی بیٹے گا، دشمن حق کے پہاڑ سے گر ٹکراتا ہے ٹکرانے دو۔ یہ تو سچائی، یہ حق کا پہاڑ، سچائی جو ہے پہاڑ ہوتا ہے حق کا، تو خدا تعالیٰ کی جماعتوں کی ہمیشہ ہی مخالفت ہوتی آئی ہے، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں دشمن۔ اور اب جماعت احمدیہ کو دیکھ لیں
100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ اس وقت سے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جماعت، کیونکہ یہ خدا کی جماعت ہے، اس نے قائم کیا ہے، جماعت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہ لوگ شور شرابہ اور مخالفت کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، احمدیوں کو شہید بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی جماعت اب 200 سے زیادہ ملکوں میں دنیا میں پھیل گئی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ کل کے غانا میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، وہ غانا میں کئی لاکھ احمدی ہیں، اور ایک جلسے میں ایک لاکھ آدمی وہاں آ جاتا ہے۔ تو یہ سچائی ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہاں وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا اور اپنا خون ہی بیٹے گا، دشمن حق کے پہاڑ سے گر ٹکراتا ہے ٹکرانے دو، یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک چمن، اس دن ہے قادر مطلق یار میرا، تم میرے یار کو آنے دو۔ کتنی دفعہ اپنے یار کو آتے دیکھا ہے، سن 53 میں، اپنے 74 میں، 53 میں، 84 میں، وہ کہاں جو احمدیت کو ختم کرنے کے لیے اٹھے تھے، ان کو کس طرح خدا نے ان کی خاک میں اڑ گئے وہ لوگ۔ تو یہ تو بہت بڑی نشانی اور احمدیت کی سچائی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے جب وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں، لیکن صرف وہ لوگ ہی ہدایت پاتے ہیں جن کے اندر نیکی اور سعادت ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ اب بھی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ خدا کی جماعت ہے، اور اس سچائی کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں جو سچے مومن بن جاتے ہیں موت بھی ان سے ڈرتی ہے، تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو۔ جو سچے مومن بن جاتے ہیں موت بھی ان سے ڈرتی ہے، تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو۔ یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں زندہ ہیں یہی افسانے دو۔ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو۔ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو۔ محمود اگر منزل ہے کٹھن تو راہ نما بھی کامل ہے، تم اس پہ توکل کر کے چلو آفات کا خیال ہی جانے دو۔ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ اللہ تعالی ہمیں خلفائے وقت کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب احمدیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خدا حافظ و ناصر۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کوئی نظم پیش کروں گا، اور کوئی حالات حاضرہ پر کوئی بات پیش کرنی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔